کیا ہوا جب شیعہ پانی کی سبیل کے ساتھ ایک سنی لڑکے نے اپنی پانی کی سبیل لگا دی۔ ہمارے محلے میں ایک جگہ شیعہ حضرات پانی کی سبیل لگا کر لوگوں کو وہاں سے پانی پلا رہے تھے، تو ساتھ ہی ایک سنی لڑکے نے اپنی پانی کی سبیل لگا لی۔ اب لوگ شیعہ حضرات کی سبیل سے بھی پانی پی رہے تھے اور لوگ سنی لڑکے کی سبیل سے بھی پانی پی رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اسی جگہ سے اس سنی لڑکے کے بھائی کا گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ شیعہ حضرات پانی کی سبیل لگا کر لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ جب وہ تھوڑا سا آگے آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا بھائی بھی سنی ہونے کے باوجود پانی کی سبیل لگا کر لوگوں کو پانی پلا رہا ہے۔ اس کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ وہ اپنے بھائی کے پاس گیا اور جا کر اس کے ساتھ لڑائی کرنے لگا۔ اس کا گریبان پکڑ لیا اور اس کو خوب مارا اور پیٹا، اور اس کے بعد اپنے چھوٹے بھائی کو یہ کہہ کر واپس آ گیا کہ تو شیعہ ہو گیا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ ابھی میں گھر جا کے ابو کو بتاتا ہوں۔ تو اس سنی لڑکے کا بڑا بھائی اپنے گھر میں گیا، جا کر اپنے بوڑھے باپ سے کہنے لگا کہ ابا تو یہاں پر بیٹھا ہے، تیرا چھوٹا بیٹا شیعہ ہو گیا ہے، وہ شیعوں کے ساتھ پانی کی سبیل لگائے بیٹھا ہے۔ تو بوڑھے باپ نے کہا کہ اس کی یہ ہمت، چل میرے ساتھ مجھے دکھا کہ کہاں پر اس نے شیعہ حضرات کے ساتھ پانی کی سبیل لگائی ہے۔ تو اس سنی لڑکے کا بڑا بھائی اور اس کا بوڑھا باپ دونوں اس سنی لڑکے کی سبیل پر آ گئے۔ بوڑھا باپ اپنے چھوٹے بیٹے کا گریبان پکڑ کر اسے کہنے لگا کہ تجھے حیا نہیں آتی، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو سنی ہونے کے باوجود پانی کی سبیل لگاتا ہے، تو شیعہ ہو گیا ہے۔ بیٹے نے باپ سے کہا کہ ابو، محرم الحرام کے احترام میں میں لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں، کوئی گناہ کا کام ہے؟ تو بوڑھا باپ کہنے لگا کہ اب تو مجھے سمجھائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ بس آج کے بعد تیرا اور میرا رشتہ ختم، آج کے بعد تو نے میرے گھر میں نہیں آنا۔ یہ کہہ کر بوڑھا باپ غصے کی حالت میں وہاں سے گھر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب بیٹا گھر میں آیا تو باپ ابھی غصے میں تھا، کہنے لگا کہ تو میری اولاد ہی نہیں ہے، تو میرا خون ہی نہیں ہے، تو نے عقیدہ بدل لیا ہے، بے غیرت، یہاں سے نکل جا، دفع ہو جا، شیعہ کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، آج کے بعد تو میرے گھر میں کبھی قدم بھی نہ رکھنا۔ تو پھر اس بوڑھے باپ کا وہ چھوٹا بیٹا اپنے گھر سے نکل گیا۔ وہ جا کر مسجد میں پریشان بیٹھ گیا۔ امام مسجد نے جب اس بندے کو پریشانی کے عالم میں دیکھا تو پوچھا، برخوردار، پریشان لگتے ہو، کیا ہوا؟ تو اس لڑکے نے امام مسجد کو سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح میرے باپ نے مجھے آج گھر سے نکال دیا ہے۔ تو امام مسجد نے کہا کہ آپ مجھے اپنے گھر میں لے کر چلو، میں تمہارے باپ سے بات کرتا ہوں۔ تو وہ لڑکا امام مسجد کے ساتھ اپنے گھر میں آ گیا۔ آ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کا بڑا بھائی باہر نکلا۔ وہ کہنے لگا کہ تو پھر یہاں پر آ گیا، تجھے ابھی باپ نے گھر سے نکالا ہے، دوبارہ پھر آ گیا ہے۔ امام مسجد نے کہا کہ میں نے تمہارے بوڑھے باپ سے بات کرنی ہے، بس 2 منٹ کے لیے اندر آنے کی اجازت دے دو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اندر آ جائیں۔ تو امام مسجد اور وہ لڑکا اندر چلے گئے۔ امام مسجد نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو گھر سے کیوں نکالا؟ تو بوڑھے باپ نے کہا کہ اس لیے میرے بیٹے کے کرتوت ٹھیک نہیں ہے،
ہم پکے سنی ہیں، اور آج اس نے پانی کی سبیل لگائی تھی اور یہ شیعہ حضرات کے ساتھ رہتا ہے، یہ شیعہ ہو گیا ہے اور شیعہ کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا میں نے اس سے اپنا تعلق ختم کر دیا، اس کو گھر سے نکال دیا۔ تو امام مسجد نے بوڑھے شخص کو سمجھایا کہ بابا جی پانی کی سبیل لگانے سے کوئی شیعہ نہیں ہو جاتا، پانی کی سبیل لگانا یہ تو بہت بڑی نیکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل ترین صدقہ لوگوں کو پانی پلانا ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی کو پانی پلائے تو وہ شیعہ ہو جائے گا؟ آپ بالکل غلط سمجھتے ہیں۔ آپ کو تو اپنے بیٹے کو شاباش دینی چاہیے، وہ ابھی بھی سنی ہے۔ تو بوڑھے باپ نے کہا او ہو، آج تک مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ پانی کی سبیل لگانے سے کوئی شیعہ نہیں ہو جاتا، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ شاید شیعہ ہی پانی کی سبیل لگاتے ہیں۔ تو پھر بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا اور اس کو معاف کر دیا، اور پھر باپ اور دونوں بیٹوں نے سنی ہونے کے باوجود پانی کی سبیل لگائی اور محرم الحرام میں شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے لوگوں کو پانی پلایا۔ تو دوستو سبیل لگانے سے کوئی شیعہ نہیں ہو جاتا، بلکہ محرم الحرام میں ہر بندے کو پانی کی سبیل لگانی چاہیے اور اس کا ثواب شہدائے کربلا کو ایصال کرنا چاہیے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ثواب کی نیت سے اپنے تمام دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا۔